السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، بصیرت آن لائن میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے ساتھ ملک کے معروف عالم دین، معروف سماجی موجودہ نشر اور جماعت اسلامی بہار کے امیر خلق حضرت مولانا رضوان احمد اصلاحی صاحب۔ میں حضرت مولانا رضوان احمد اصلاحی صاحب سے بہار الیکشن اور بہار کی سیاسی حالات کے سلسلے میں چاہتا ہوں کہ کچھ سوالات کروں جو آپ ناظرین کے لیے مفید ہیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے حضرت مولانا رضوان احمد اصلاحی صاحب کے بصیرت میں استقبال کرتا ہوں۔ حضرت، اس وقت جو بہار کا الیکشن چل رہا ہے 2020 کا، اور اس سے پہلے 2015 کا الیکشن گزرا جس میں ایک الگ سمیکرن تھا، ایک الگ ماحول تھا، اس وقت ایک الگ ماحول ہے۔ ان دونوں الیکشن میں، ان دونوں انتخاب میں آپ کو کیا بڑا فرق محسوس ہو رہا ہے اور آپ کس طریقے سے اس الیکشن کو دیکھ رہے ہیں؟ جی، بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ 2015 کے الیکشن میں اور 2020 کے الیکشن میں فرق ہی نہیں بلکہ زمین و آسمان کا فرق۔ اس وقت جتنی بھی سیکولر پارٹیاں تھیں وہ ایک ساتھ تھیں، اور اس کے بالمقابل جو ہے جو بی جے پی کے ساتھ کچھ پارٹیاں تھیں تو وہ بالکل الگ تھیں، جس کی وجہ سے سیکولر ووٹر کو زیادہ زحمت نہیں ہو رہی تھی فیصلہ لینے میں۔ اس مرتبہ ذرا اس سلسلے میں سیکولر ووٹر کو یہ زحمت ہو رہی ہے کہ وہ کس کو اپنے ووٹ میں سیکولر سمجھیں یا کس کو سیکولر نہ سمجھیں۔ تو یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے سیکولر ووٹ کا ذرا متحد ہونا مشکل لگ رہا ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ تو اس وقت جو یہ صورتحال ہے، ظاہر سی بات ہے کہ تمام پارٹیاں جو ہیں وہ کہتے ہیں سو کالڈ سیکولر بھی ہیں، اور بعض ایسی پارٹیاں بھی ہیں جو اگر سیکولر رہتے ہوئے بھی لیکن اگر ان کے امیدوار کو دیکھا جائے تو وہ سیکولرزم نہیں رہتے۔ ایسے حالات میں کیا بہتر طریقہ کار ہو امیدوار کے انتخاب کا کہ جس سے سیکولر پارٹیوں کی جو امیدواروں کی تعداد، جیتنے والوں کی تعداد زیادہ ہو اور سیکولر ووٹ بٹے بھی نہ، ایسا کیا لاہم ہوتا ہے؟ یہ اس سوال سے پہلے آپ اس بات پر ہم آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتے ہیں کہ بہار میں سیاست یا ووٹروں کا جو مسئلہ ہے وہ سیکولر اور غیر سیکولر کا ذرا سا کم ہے۔ یہاں پر کاسٹازم ہے۔ کاسٹازم میں جو ہے ذاتی واد کے اندر جو ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ سارے مسائل دب جاتے ہیں۔ وہ جتنے طرح کی ایشوز ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیلاب کا ایشو ہے، کووڈ-19 کا ایشو ہے، ہاسپٹل کا ایشو ہے، یہاں بے روزگاری کا مسئلہ ہے، یہ سارے مسائل جو ہے ایک طرح سے دب جاتے ہیں۔ اور وہ آدمی یہ دیکھتا ہے کس کاسٹ کا آدمی جو ہے کہاں پر کتنا متاثر کر سکے گا ووٹوں کو، تو اس جانب اس کا رجحان ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم لوگ یہ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس مرتبہ کا الیکشن جو ہے وہ پارٹیوں کی بنیاد پر نہیں، کینڈیڈیٹ کی بنیاد پر لڑا جائے گا یہ الیکشن، اور اس میں یہ دیکھا جائے گا کون کینڈیڈیٹ جو ہے کس طرح سے عوام کو متاثر کر سکتا ہے، اور ان کی اس میں صاف ستھرا چھوی بھی، کردار بھی اور دوسری چیزیں بھی آئیں گی، لیکن یہ ہے کہ ان کا کاسٹ کا ووٹ بھی، ذات کا ووٹ بھی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ ان کا اس کینڈیڈیٹ کا رول کیا ہو سکتا ہے، یہ بنیادی طور پر اس الیکشن میں دیکھا جائے گا۔ اور میرا ماننا یہی ہے کہ یہاں پر فاسسٹ قوتیں یا اور بھی کامنل فورسز جو بھی ہیں وہ بہت کوشش کر رہے ہیں، لیکن بہار کی سرزمین ایسی ہے کہ یہاں یہ سرزمین کامنل ہوتی بہت کم ہے، نہیں ہو سکتی ہے۔ بہت دنوں سے لوگ کوشش کر رہے ہیں، اس لیے میرا ماننا یہ ہے کہ اس مرتبہ کا الیکشن جو ہے کینڈیڈیٹ کی ذاتی کوششوں پر مبنی ہوگا، ان کی ذاتی رول پر مبنی ہوگا، ان کی ذاتی جو پالیٹکس ہیں اس پر مبنی ہوگا، اور اس بنیاد پر ووٹر جو ہے فیصلہ لیں گے۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے ابھی اس وقت الیکشن شروع ہوا ہے تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں اور بہت سارے اس طریقے کی خبریں آ رہی ہیں کہ جو مزدور طبقہ ہے، جو لوگ لاک ڈاؤن کے زمانے میں باہر سے پیدل آئے، پریشان حال آئے، کتنے تو بیچارے بھوک پیاس سے بھی مر گئے، باقی جو بچے زندہ اپنے گھر پہنچ گئے، اس میں زیادہ تر جو ہے وہ نچلے طبقے کے
جن کو OBC کہا جائے، دلت طبقہ، تو کیا ووٹ دیتے وقت انہیں وہ چیزیں یاد رہیں گی یا پھر ووٹ دیتے وقت وہ چیزیں وہ بھول جائیں گے؟ ایسا کیا لگتا ہے؟ ہونا تو یہی چاہیے، یاد رہنا چاہیے، لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ بہار کی سیاست کی اگر کسی کو سمجھ ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ چیزیں یاد نہیں رکھی جاتی ہیں، یاد نہیں رہتی ہیں۔ اس کو اگر ایشو بنا دیا جائے تو آٹومیٹک جو ہے سکتا جو ہے پلٹنے میں بہت آسانی سے وہ ووٹر کا رجحان جو ہے معلوم ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ ہمارے ووٹر میں یہ چیزیں کم پائی جاتی ہیں۔ البتہ بہار کے ووٹر یقیناً اور دوسرے ریاستوں کو بنسبت زیادہ بالغ ہیں، لیکن اس میں جس طبقے کا آپ نے خاص طور پر تذکرہ کیا ان کو اس طرح کے ایشوز جو آتے ہیں وہ بالعموم جو ہے الیکشن کے ٹائم میں فراموش کر دیے جاتے ہیں، اور ساری چیزیں جو ہے ذات کی بات پر منحصر ہوتا ہے کہ ہمارے ذات، ہماری برادری، ہمارے کاسٹ کا کوئی کینڈیڈیٹ یا پارٹی جیت کر کے جائے اور سرکار بنائے، یہی رجحان بالعموم رہتا ہے۔ اچھا، اگر دیکھا جائے تو بہار میں مسلمانوں کی تعداد 17 سے 18% ہے، اور اس کے ساتھ ہی تقریباً 50 سیٹیں ایسی ہیں جہاں پہ مسلمان ووٹر جو ہے فیصلہ کن حیثیت رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا جو ہے ریشیو جو مسلم کینڈیڈیٹ کا، مسلم جیتے ہوئے امیدوار کا ریشیو اگر ہم دیکھیں تو اب تک 20 سے 24 اس سے زیادہ نہیں بڑھ پاتا ہے۔ تو آخر ایسا کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کو ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں کہ کم از کم 50 نہیں تو 40 بھی امیدوار ہمارے؟ جی، یہ صحیح آپ نے کہا کہ جمہوریت میں، ڈیموکریسی میں یہ حق ہے کہ آدمی کو اس کا برابری کا حق دیا جائے۔ اگر ہم یہاں پر 18 یا 17% ہیں تو تقریباً ہمارا 35 سے 40 جو ہے ممبر اسمبلی ہونا چاہیے، لیکن وہ ایسا ہو نہیں پاتا ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں وہ مسلم امیدواروں کو کم ٹکٹ دیتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ ٹکٹ ہی کم دیا ہے تو ظاہر سی بات ہے امیدوار جیتنے اور ہارنے کی بات تو بات کی بات ہے۔ تو ہم لوگوں نے اس سے پہلے بھی پریشر بنایا تھا کہ پولیٹیکل پارٹیاں زیادہ سے زیادہ مسلم امیدوار کو یعنی اس کے جو آبادی ہے، آبادی کے پرسنٹیج کے لحاظ سے ٹکٹ دیں، لیکن ایسا نہیں ہو پاتا ہے۔ تو وہ ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو ووٹ ہے خاص طور پر وہ اس میں کچھ سیاسی اویئرنیس کی بھی کمی ہے۔ بہت دنوں سے گویا پولیٹیکل پارٹیوں نے بہت زیادہ مسلم آبادی پر توجہ نہیں دی، ان کے ووٹ کا استعمال تو وہ ضرور کرتے رہے، لیکن ان کو جو ہے مین اسٹریم سیاست میں وہ لانے کی بہت زیادہ کوشش نہیں کی گئی۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ ان کی پارٹیوں کے ساتھ وابستہ رہے، ان کے گن بھی گاتے رہے، لیکن ان کو عملی سیاست میں جو مقام ہونا چاہیے وہ مقام نہیں دیا گیا، جس کی وجہ سے سیاسی اویئرنیس کی بھی کمی ہے۔ بنا بری جو ہے یہ وہ تعداد یا اس آبادی کے مناسبت سے تعداد ہماری اسمبلی میں نہیں جا پاتی ہے۔ تو یہ دونوں وجوہات ہیں۔ اچھا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ سیاسی بیداری یعنی کہ پولیٹیکل اویئرنیس ہمارے مسلم قوم میں کم ہے، اور یہ بات بہت حد تک سمجھ میں آتی ہے، تو آخر اس کو بڑھانے کی یعنی مسلم سیاسی بیداری پیدا کرنے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے نہیں، یا کی گئی اس سے پہلے؟ اس سلسلے میں کیا آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں، اس میں تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ بھی قصوروار ہیں کہ ہم لوگوں نے دینی بیداری، نماز روزے کی بیداری لانے کی کوشش کی، لیکن سیاسی بیداری لانے کی کوشش نہیں کی۔ ہم نے دین کو الگ سمجھا، سیاست کو الگ سمجھا، جبکہ عین جو ہے سیاست بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ اسلام میں اس کی ممانعت نہیں ہے، یہ شجر ممنوعہ نہیں ہے، بلکہ یہ محمود بھی ہے، مقصود بھی ہے۔ قرآن میں یہ دعا سکھائی گئی سلطان نصیر کی۔ تو یہ جو ہے مسلمانوں کو اس جانب ہمارے جو دینی ملی قائدین ہیں یا ملت کے جو سربراہان ہیں، ان کو جہاں ملت کی جو بہت ساری تربیت کا کام وہ کرتے ہیں تو یہ تربیت بھی کرنی چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ملک کی، عوام کی، انسانیت کی خدمت کے لیے جو سیاسی پلیٹ فارم ہے یا اسمبلی اور پارلیمنٹ میں جو نمائندگی وہاں سے ہو سکتی ہے وہ کام بڑے اچھے ڈھنگ سے ہوگا، وہ اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جی بس آخری میرا سوال یہ ہے، اور سوال کیا ہے، ایک طرح سے میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو اور جو ووٹرس ہیں، مسلم ووٹرس خاص طور سے، ان کو یہ پیغام دیں کہ وہ اپنا امیدوار کیسے منتخب کریں، اور امیدوار کے انتخاب کا معیار کیا ہو، وہ کن بنیادوں پر اپنا امیدوار منتخب کریں۔ دیکھیے، اگر آپ نے مسلم ووٹر کی بات کہی ہے تو یہ ایک ذمہ دار شہری ہیں،
اور ان کو اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے. ووٹ دینا ایک طرح کی شہادت ہے, گواہی ہے, جن کے حق میں آپ ووٹ دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی آپ کو جواب دہی کرنی پڑے گی. یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کن کے حق میں گواہی دے رہے ہیں, شہادت دے رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے وہ جو عوام دوست ہو, ریاست کی ترقی کے لیے کام کرنے والے ہوں, کامنل ہارمونی, فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے ساتھ کام کرنے والے ہوں, ریاست کی ترقی ڈیولپمنٹ میں عوام کے دکھ درد میں حصہ لینے والے ہوں, اس طرح کے جو صاف ستھرے چھوی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں, امیدوار ہیں, یقیناً ان کی تائید تو ہونی ہی چاہیے. اب جو اس طرح کے لوگ ہیں جن کو خود اپنے ذاتی مفادات عزیز ہیں, نہ ریاست کی ترقی سے مطلب ہے, نہ عوام دوستی سے مطلب ہے, نہ ملک کے گنگا جمنی تہذیب یا فرقہ وارانہ ہم آہنگی سے کوئی مطلب ہے, تو ظاہر سی بات ہے ایسے لوگوں کو تو مسترد کرنا چاہیے. یہ ہمارے ملک کے لیے, ریاست کے لیے بہت مناسب نہیں ہے. یہ بات تو یہاں کی عوام سمجھتی بھی ہے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس الیکشن میں اس کا بہتر مظاہرہ بھی ہوگا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین کرام, یہ تھے ہمارے آج کے مہمان خصوصی مولانا رضوان احمد اصلاحی صاحب, امیر حلقہ جماعت اسلامی بہار. آپ بصیرت آن لائن سے جڑے رہیں, انشاءاللہ تعالی ہم جلد حاضر ہوں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ, نئے موضوع کے ساتھ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.